سوچوں میں ڈوبا شہر میں چلنے لگا۔ کئی سوال میرے ذہن میں گھوم رہے تھے اور ان کا جواب نہیں مل رہا تھا۔ آخر وہ کتاب کہاں گئی جو آفس سے لایا تھا؟ اس کے آخر کے حصے کے اوراق کہاں گئے؟ ان پہ آخر کیا لکھا ہوگا؟ اور میوزیم میں ابھی جو عورت ملی تھی وہ کون تھی؟ اچانک ہوا کے تیز جھکڑ نے مجھے چونکا دیا۔ میں چلتا چلتا نہ جانے کہاں پر آ گیا تھا۔ شہر کہیں پیچھے رہ گیا تھا۔ اب ارد گرد اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ سامنے کسی محل کے پرانے کھنڈرات نظر آ رہے تھے۔ میں قرآنی آیات پڑھتا ہوا اس کھنڈر میں داخل ہو گیا۔ عمارت کے بیچوں بیچ ایک قدیم فوارہ نصب تھا۔ میں سوچوں میں گم وہیں فوارے کے چبوترے پہ بیٹھ گیا۔ چاند کی تیز روشنی کھنڈر میں پھیلی ہوئی تھی۔ اسی لمحے ایک غراہٹ سنائی دی۔ جنگل کی طرف سے ایک ساتھ 3 بھیڑیے چھلانگ لگا کر کھنڈر میں داخل ہو گئے۔ میں اسی چبوترے پہ بیٹھا ساکت ہو گیا۔ وہ بھیڑیے لمحہ بہ لمحہ میرے قریب آ رہے تھے۔ میں کم ہمت اور کمزور شخص تو نہیں تھا، مگر میں ان تینوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ اگر وہ ایک ساتھ حملہ کر دیتے تو میرا زخمی ہونا طے تھا۔ میں نے دل ہی دل میں اللہ رب العزت کو یاد کیا۔ وہی ایک ایسی ہستی تھی جو مجھے اس وقت اس مجدار سے نکال سکتی تھی۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اب بھاگنے کا بھی کوئی رستہ نہیں ہے اور میں ان بھیڑیوں سے لڑ بھی نہیں سکتا۔ میں نے آنکھیں بند کر کے کلمہ شریف کا ورد شروع کر دیا۔ اسی وقت بھیڑیوں کی خوف بھری آواز سنائی دی اور وہ وہاں سے بھاگنے لگے۔ میں نے حیرت سے آنکھیں کھولیں۔ چاند میرے پیچھے تھا اور میرا سایہ زمین پہ پڑ رہا تھا۔ اچانک سایہ بڑا ہوتا گیا اور سر کے چاروں طرف سانپ لہرانے لگے۔ سانپ کی ایک تیز اور وحشتناک پھنکار سنائی دی۔ میرا حلق سوکھ کے کانٹا ہو گیا تھا۔ میڈوسا میرے پیچھے موجود تھی۔ میرے ہاتھ پاؤں بے جان ہو رہے تھے۔ اگر ایک بار بھی غلطی سے مڑ کر دیکھ لیتا تو آج آپ کو کہانی سنانے کے لیے زندہ نہ ہوتا۔ اس قدیم کھنڈر میں ایک پتھر کا مجسمہ میرا بھی ہوتا۔ سانپوں کی دہشتناک پھنکاریں میرے قریب آتی جا رہی تھیں۔ میں تو جیسے بنا دیکھے ہی پتھر کا ہو گیا تھا۔ اب معلوم ہوا کہ لوگ میڈوسا سے آج تک کیوں ڈرتے تھے۔ اچانک میرے اندر ایک آواز ابھری، علی تم مسلمان ہو، ایک مسلمان اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا۔ اس خیال نے میرے اندر ایک ہلچل مچا دی۔ میں نے آنکھیں کھولی اور اندھا دھند میڈوسا کی مخالف سمت بھاگنے لگا، لیکن اچانک مجھے ٹھوکر لگی اور میں وہیں گر کر بے ہوش ہو گیا۔ معلوم نہیں کتنا وقت گزرا کہ اچانک لگا کہ کوئی مجھے جھنجھوڑ رہا ہے۔ میں نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولی اور سامنے کا منظر دیکھ کر میری آنکھوں کے آگے تارے ناچنے لگے۔ میں تو لائبریری میں صوفے پہ سویا ہوا تھا اور میڈوسا کی کتاب میرے ہاتھ میں موجود تھی۔ اٹھے جناب، لائبریری بند ہو رہی ہے۔ میں حیرت میں ڈوبا اس لائبریرین کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ آخر یہ سب کیسے ہو سکتا تھا؟ میں اس کھنڈر میں موجود تھا، میں اس سب چیزوں کو دیکھ رہا تھا، محسوس کر رہا تھا، اور اب اچانک اس صوفے پہ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ میں نے اٹھ کر کتاب لائبریرین کے حوالے کر دی اور میوزیم سے چلتا ہوا باہر آ گیا۔ عصر کا وقت ہو رہا تھا۔ ایک قریبی مسجد میں اذان کی آواز گونج رہی تھی۔ نماز پڑھنے کے بعد میں قریبی ایک ریسٹورنٹ میں جا بیٹھا۔ اس ریسٹورنٹ کی دیوار پر ڈیلفی کا ایک بہت بڑا نقشہ نصب تھا۔ میں اس نقشے کو غور سے دیکھنے لگا۔ واقعی اس شہر ڈیلفی میں ایک کھنڈر موجود تھا۔ وہ دیوتا اپالو کا مندر تھا۔ میں نے نقشے سے کھنڈر کا راستہ اپنے ذہن میں حفظ کر لیا۔ نہ جانے کیوں کھانا کھانے کے بعد میں اس کھنڈر کی طرف چل دیا۔ تقریباً آدھا گھنٹہ چلنے کے بعد میں اس کھنڈر کے پاس موجود تھا۔ اس کھنڈر کو دیکھ کر میں بہت حیرت زدہ ہو گیا تھا، کیونکہ یہ وہی کھنڈر تھا جو میں نے اپنے خواب میں دیکھا تھا۔ ایک ایک چیز بالکل ویسی ہی تھی۔ اندر داخل ہوا تو ذہن کے بیچوں بیچ وہی فوارہ نصب تھا، لیکن مجھے حیرت اس بات پہ ہوئی کہ وہاں فوارے کے پاس کوئی موجود تھا۔ میں جیسے جیسے فوارے کے قریب ہوتا گیا میں اس شخص کو پہچان گیا۔
سیاہ لباس میں ملبوس ڈیانا ایک شانت سے اس چبوترے پہ بیٹھی تھی۔ یہ وہی ڈیانا تھی جو مجھے لائبریری میں اس منحوس الماری کے قریب ملی تھی۔ میں نے اس کے قریب پہنچ کر اس سے پوچھا، آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ وہ پلٹ کر مسکرائی اور بولی، یہ سوال میں آپ سے بھی کر سکتی ہوں ڈیانا، مجھے نہیں معلوم مگر کوئی طاقت مجھے بار بار یہاں کھینچ رہی ہے۔ میری بات کے جواب میں ڈیانا ایک دم کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی، میڈوسا چاہتی ہے کہ تم یہاں آؤ۔ کون؟ میں ایک دم حیرت میں آ گیا۔ میڈوسا، اس کتاب کے باقی اوراق اسی کھنڈر میں موجود ہیں۔ وقت بہت کم ہے، اندر جاؤ اور ان اوراق کو ڈھونڈ کر لے کر آؤ۔ مجھے نہیں معلوم میں اس کا حکم کیوں مان رہا تھا، لیکن کوئی عجیب طاقت تھی جو مجھے اس کا حکم ماننے پر مجبور کر رہی تھی۔ میں اس کو بغیر کوئی جواب دیے کھنڈرات کی طرف چلنے لگا۔ جب میں اس کھنڈر نما عمارت کے برآمدے میں پہنچا تو وہاں پر آگے پیچھے کئی کمرے بنے ہوئے تھے۔ ابھی میں ان کمروں کا جائزہ لے ہی رہا تھا کہ اچانک مجھے ایک کمرے کی طرف کشش محسوس ہونے لگی۔ میں سکتے کی کیفیت میں کمرے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ ابھی اس کمرے کے اندر داخل ہی ہوا تھا کہ وہاں پر ایک عجیب بو محسوس ہونے لگی۔ ایک کونے میں مشعل جل رہی تھی جس کی روشنی پورے کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ ابھی میں کمرے میں داخل ہوا ہی تھا کہ مجھے سامنے میڈوسا جیسی کوئی عورت کھڑی نظر آئی، لیکن وہ اصلی میڈوسا نہیں تھی بلکہ اس کی مورتی تھی، سیاہ مورتی جس کی آنکھیں سنہری تھیں۔ اس کے قدموں میں نہ جانے کس جانور کی لاش پڑی تھی۔ اس کتاب کے باقی اوراق بھی وہاں موجود تھے۔ میں نے وہ اٹھایا اور واپس مڑ گیا۔ جب میں فوارے کے پاس پہنچا تو ڈیانا کو وہاں موجود پایا۔ ڈیانا نے مجھے دیکھتے ہی کہا، میں تمہارا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، تم نے مجھ کو بچا لیا ہے، مجھے امر کر دیا ہے۔ میرا وجود تو خیر اپنے اختیار میں ہی نہیں تھا، تو میں اس سے کیا سوال کرتا۔ دور درختوں کے نیچے مجھے ایک کار کھڑی نظر آ رہی تھی، وہ اسی طرف بڑھ گئی۔ میں بھی روبوٹ کی طرح اس کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ گاڑی تم چلاؤ، میں آرام کرنا چاہتی ہوں، یہ کہہ کر وہ پچھلی سیٹ پہ نیند دراز ہو گئی، اور میں تو جیسے اس وقت اس کے حکم کا غلام بنا ہوا تھا، ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھ کے گاڑی ڈرائیو کرنے لگا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ منزل کہاں ہے، بس آوارہ سڑکوں پر ادھر ادھر حکم کے غلام کی طرح گاڑی دوڑاتا رہا۔ جب مجھے ہوش آیا تو دیکھا کہ میں اپنے گھر کے سامنے موجود ہوں۔ میں نے فوراً مڑ کر پیچھے گاڑی میں دیکھا تو وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ میں فوراً گاڑی سے باہر نکل آیا اور تقریباً بھاگتا ہوا بلڈنگ میں داخل ہو گیا۔ جب میں اپنے اپارٹمنٹ میں آیا تو کتاب کو اسی جگہ میز پہ موجود پایا۔ وہ اوراق جو میرے ساتھ تھے میں نے اس کتاب میں لگائے تو ایسا لگا کہ جیسے یہیں سے پھاڑے گئے تھے۔ میں نے فوراً مقامی پولیس کو فون کیا اور ایک گاڑی ملنے کا بتایا۔ وہ گاڑی اس شہر کی ایک امیر خاتون ڈیانا کی ہی تھی جو پچھلے سال لاپتہ ہو گئی تھی۔ میں نے کتاب کا ذکر گول کر کے کھنڈر میں موجود چیزوں کا تذکرہ کر دیا۔ پولیس اپنا کام کرنے کے لیے چلی گئی اور میں ان اوراق کا ترجمہ کرنے لگا۔ کہانی کچھ یوں تھی کہ قدیم زمانے کے جادوگروں نے اس میں میڈوسا کو جگانے کے منتر لکھے تھے۔ ان کے مطابق اگر وہ زندہ ہو جاتی تو کسی عورت کے جسم میں داخل ہو سکتی تھی اور اس زمانے کے مدفون خزانوں کا راز کھول سکتی تھی، ساتھ ہی اپنے راستے میں آنے والے تمام لوگوں کو ہپنوٹائز کر کے مار سکتی تھی۔ شاید ابراہیم اور اس جیسے نہ جانے کتنے اس بھیانک راز کا حصہ بن کر ختم ہو گئے تھے۔ شاید ڈیانا نے ہی خود کو میڈوسا کے لیے پیش کیا تھا، اور شاید وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھی تھی۔ اس کی روح اس وقت تک وہاں قید تھی جب تک اس کام کو ہمیشہ کے لیے روک نہ دیا جاتا۔ اب میں نے سب جان لیا تھا، اور آپ کہاں تھے اور کیوں تھے، ڈیانا کون تھی، اس نے میری جان کیوں بچائی، یا شاید خدا کے کلام نے مجھے بچایا تھا۔ اگلے دن میں نے کتاب واپس الماری میں رکھ دی اور تالا لگا دیا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ کوئی اور بے وقوف ان اوراق کو پڑھ کر پھر سے ایسی کوئی حماقت کرنے کی کوشش کرے۔